کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. باب نمبر 12 باب 15 ماشاءاللہ باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درع. درع کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بتایا تھا. درع اب آج کل تو کہیں ملتا نہیں، بس یہ وہاں ملتا ہے، بلکہ آج بھی استعمال میں ہے. آپ سمجھیں کہ آج بھی بہت سارے فوجی جو ہوتے ہیں یا پولیس جو اسپیشل، وہ اپنے سینے کو چھپانے کے لیے کچھ ایسی آج بھی ہاں ہوتے ہیں. بظاہر کپڑا کا ہوتا ہے یا تو تین وغیرہ کچھ ہے، وہ باقاعدہ پہنتے ہیں کہ سامنے سے کوئی، چونکہ سینہ میں خاص چیز ہے، اگر سینے پر کوئی ہتھیار سے حملہ کرے یا گولی مارے تو اس پر استعمال کامیابی نہ ہو. اور پھر کبھی کبھار کیا کر لیتے ہیں وہ پیچھے سے بھی. تو ایک آج بھی استعمال ہے، لیکن پرانے زمانے والی جو چیز تھی وہ آج وہ نہیں ہے. پرانے والی زمانے کی درع آج آپ اپنے ملک کے جب عام طور پر کسی شاہی محل میں، قلعے میں، کسی شاہی قلعے میں یا کسی میوزیم میں جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گی وہ باقاعدہ کئی ڈیزائن، لوہے کی کڑی، لوہے کی، کبھی جالیاں ہوتی تھیں. اور ہاں یہ دیکھو، ہاں یہ تو اس طرح سے ہاں پہلے اس کو کہا جاتا درع. اور یہ بہت ہاں یہ درع تھی. ہاں تو جنگ کے موقع پر لوگ اس کو پہنتے تھے تاکہ دشمن کے حملے سے تیر آئے تو نہ، جب بھی سینہ محفوظ رہے، اور اگر کوئی تلوار چلائے جب بھی محفوظ رہے. اور کافی وزنی وہ بھی ہوتی تھی کبھی کبھار، جس تذکرہ آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درع بھی استعمال کیا ہے. اور کہا جاتا ہے درعیں بھی آپ کی کئی تھی، ایک دو نہیں کئی درع تھی. جیسے تلوار کئی تھی ویسے درع کئی تھی. آپ نے درع جو استعمال، بلکہ بعض لوگوں نے تو ابن قیم وغیرہ نقل کیا کہ 7 درع آپ کے پاس تھی. 9 تلواریں 7 اور درع کے بھی مختلف نام تھے. اور کہتے ہیں ایک درع تھی ذات الفضول. اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ النبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو ایک درع یہودی کے یہاں رہن رکھ کر کے آپ نے اس سے کچھ گھر کے لیے اناج لیا تھا اور رہن رکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں ذات الفضول جو آپ کی درع تھی، یہی یہودی کے یہاں یہ رہن جاتے ہیں نا، رہن رکھی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درع استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطرات سے بچنے کی ساری تدبیریں آپ بھی اختیار کرتے تھے. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیں، توکل کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے احتیاطی تدبیر جو مقرر کی جاتی ہیں خطرات سے بچنے کے لیے،
ان کا اپنانا بھی بہت ضروری ہے. اور بعض اہل علم کے مطابق ساری تدبیریں جو آپ کو خطرات سے بچانے میں معاون ہیں، اگر آپ ان کو نہ اپنائیں، میں نہیں اپناتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس حالت میں انسان مر جائے تو بہت سارے اہل علم تو خودکشی قرار دیا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اسی لیے کہا جاتا ہے، شیخ ان بات بہت سخت تھی، حکومت نے مثلا روڈوں پر آپ چلائیں تو اسپیڈ لکھی رہتی ہے، کہیں صرف 30 کی اسپیڈ، کہیں 40 کی اسپیڈ، کہیں 60 کی، کہیں 100 کی، یہ ہوتا ہے نا، کہیں 120 کی. کہتے ہیں یہ سب تجربات کی چیزیں ہیں. اگر 30 کی اسپیڈ میں ہے، آپ چلا رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ کا وقت ہے، تو کبھی بھی کوئی انسان اگر ٹکر کھا جائے تو مرے گا نہیں. کیوں؟ گاڑی جتنی اسپیڈ میں ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ. آپ کا کچھ ہو گیا، ٹائر بھٹ ہوگا مثال کے طور پر، یا کوئی اور کچھ ہو گیا، اتفاقاً ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گئی، تو ایسی حالت میں کنٹرول ہے، اور کنٹرول نہ بھی ہوئی تو جان لیوا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ تو فٹ پاتھ پر ٹکرا کے بھی رک جائے گی گاڑی. دیکھو، جہاں اب روڈ پر ہو سکتا ہے کہ تجربے کار، جو ایسا نہیں، ہم اور آپ نہیں طے کہہ پاتے، جو ایکسیڈنٹ کے کیس برابر ان کے سامنے آتا ہے، جو فیصلہ ان کو معلوم ہے. اب ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کہہ دیا کہ ہاں 120، اس سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے. کیوں؟ ممکن ہے اس لیے کیا ہو کہ اگر ٹائر پنچر ہو جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے تو 120 کی اسپیڈ آدمی بریک لگائے تو گاڑی کنٹرول میں آ جائے، پلٹنے سے بچ جائے. کبھی دیکھتے ہیں گاڑی بڑی اسپیڈ میں ہے، بریک لگانے کے بعد بھی گاڑی پلٹ جاتی ہے، گاڑی سرک کر کے بھی کتنے حادثے ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ خذوا حذرکم میں ہے، اپنی بچاؤ کی تدبیر اختیار کیا کرو. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو ایسے ہی اور بہت سارے معاملات، یہ احتیاطی تدبیر اپنانا نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نبی علیہ السلام توکل کرنے والا، اللہ نے اعلان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ بے فکر ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا دشمنوں سے. لیکن اس کے باوجود تدبیر اختیار کر رہے ہیں. جنگ میں جاتے ہیں، میدان جنگ میں تو باقاعدہ زرہ جیسے آگے بساؤ 2 زرہ پہن لیتے تھے تاکہ دشمن کا کوئی وار کامیاب نہ ہو. تو اس کا استعمال کرنا، احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. حدیث ہے، قال حدثنا ابو سعید عبداللہ ابن سعید الاشج. عبداللہ بن سعید الاشج کنیت کیا ہے؟ ابو سعید. قال حدثنا یونس ابن بقیر عن محمد ابن اسحاق صاحب البغازیہ عن یحییٰ ابن عباد بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ عن جدہ عبداللہ ابن زبیر. جدہی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر ہے. عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے زبیر ابن العوام اپنے باپ سے. دیکھیں ماشاءاللہ، یحییٰ سے حدیث ایک خاندان میں ہے، سند. ہاں، یحییٰ بن نہیں اسحاق، محمد ابن اسحاق تک تو الگ الگ راوی ہیں. محمد ابن اسحاق سے سب ایک خاندان میں، باپ بیٹے دادا تک. یحییٰ ابن عباد بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن زبیر عن زبیر ابن العوام. نہیں سمجھ آیا آپ کے؟ پوری سند ایک گھر، باپ دادا. یحییٰ بن عباد بن عبداللہ ابن زبیر، 3 ہو گئے نا. عن ابیہ،
ابھی کون ہے؟ اچھا نہیں، ابھی ہے عباد بن عبداللہ، ان ابی ہے ان جد ہی عبداللہ ابن زبیر ان زبیر ابن العوام. آگے بات نا، یعنی بیٹا باپ سے، باپ اپنے باپ سے، باپ اپنے باپ سے. اس کو کہا جاتا ہے روایت الابناء عن الآباء. سمجھ گئے نا؟ آپ کو میرا کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کے؟ ہاں آگے چلیں. اب حدیث کے راوی کون ہے؟ صحابی کون؟ الزبیر ابن العوام. اللہ اکبر. ہاں چار ہے. کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر، جسم اطہر پر یوم احد 2 درعیں تھی. درعون 1 اور درعان 2، یعنی میدان جنگ میں احد کے موقع پر آپ جو پہنے ہوئے تھے کتنی درعیں تھی؟ 2 درعیں تھی پہنے ہوئے تھے. فنہض الی الصخرۃ. آپ دونوں درعوں کو پہن کر کے چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے. فلم یستطع، لیکن آپ چڑھ نہیں پا رہے تھے. آپ کوشش کر رہے تھے لیکن چڑھ نہیں پا رہے تھے آپ. فعقد طلحہ تحتہ، تو طلحہ بن عبید اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے نیچے بیٹھایا. چٹان کے نیچے بیٹھا، تم بیٹھ جاؤ. حتی استوى، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بدن پر چڑھ لیا، چڑھ گئے، اور ان کے بدن سے چڑھ کر کے حتی استوى علی الصخرہ، صخرہ پر، چٹان پر جا کر کے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے. آئی بات سن. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر ابن العوام کہتے اس دن میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اوجب طلحہ، تو لوگوں طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. یہ کیا ہوا تھا؟ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سے معلومات ہونا ضروری ہے. جنگ احد میں تقریباً 750 مسلمانوں کی تعداد تھی اور 3000 مشرکین کی. ابو سفیان اس وقت کافروں کے سردار تھا، لے کر کے آئے تھے اور مدینے پر چڑھائی کی. جنگ شروع جب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے جنگ کے پہلے میدان جنگ میں ایک سامنے ایک ٹیلا بازو پڑتا تھا، پیچھے سے کیا ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ کے رسول کو پہلے سے خطرہ تھا کہ ان کی تعداد بہت ہے، 3000 ہے، ہو سکتا ہے 2500 ادھر سے لڑے، 500 پیچھے سے حملہ کر گھرا پڑ سکتے ہیں، ہوتا ہے ایسے. تو اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو اس چٹان پر متعین کر دیا تھا کہ پہاڑ کے اوپر رہو اور پیچھے سے دشمنوں کو آنے نہیں دینا تم. اور ٹاپ کے تیر انداز جو تھے اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کر دیا تھا اور ایک امیر مقرر کیا. اور آپ نے فرمایا دیکھو نیچے کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ میں، ہمیں فتح ہو یا شکست، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اگر شکست ہوئی اور گیدھ ہو کوے کی کو میری ہم لوگوں مسلمانوں کو لاشوں کو نوچتے ہوئے دیکھنا، تب بھی تم جگہ نہیں چھوڑنا. بہت تاکید کی تھی. لیکن جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی وحلے میں مسلمانوں نے
کفار مکہ کا زور توڑ دیا. بھگدڑ مچ گئی, اچھی خاطر پٹائی ہوئی, مقابلے کی طاقت نہ رہی. 700 جو ہے 3000 پر غالب آ گئے. بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہوئی, مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے, اسلحہ اتار دیا, کچھ خیموں میں جا کر کے اپنے بیٹھ گئے. اطمینان, کچھ لوگ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ جنگ ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو روکا تو اترنا نہیں, لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے, مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں, ہم لوگ تو رہ جا, کچھ نہیں ملے گا, تو وہ لوگوں نے اترنا چاہا. تو جو امیر تھے انہوں نے منع کیا, لیکن بات نہیں مانے. 50 میں سے 40 جو ہے اتر کر کے نیچے آ گئے, صرف 10 بچے وہاں. نبی علیہ السلام کو بالکل اطمینان ہے کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں, لیکن کفار مکہ کے جو بڑے جنرل تھے اس وقت, کرنل اب خالد ابن ولید, وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو میدان صاف ہے, مسلمان میدان جنگ میں ہیں, اور وہ بھی تلوار رکھ کر کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے, کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں, کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں, مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. بہترین موقع ہے کہ پیچھے سے ہم آ جائیں, اور آ جانے کے بعد بلند آواز سے پکاریں گے تو ہماری بھگتی ہوئی فوج واپس آئے گی, بیچ میں مسلمان پس جائیں گے. اب ادھر سے خالد بن ولید 200 جنگجو لوگوں کو لے کر کے آنا چاہے. اب وہ 10 آدمی مقابلہ کر رہے تھے, لیکن لڑتے لڑتے وہ 10 شہید کر دیے گئے. وہیں خالد بن ولید لازمی چیز, اور 10 تیر آئے ادھر سے, 200 تیر جائیں, ختم ہو گئے بیچارے, گر گئے. خالد بن ولید آئے پلٹ کر کے اور بڑے زور سے للکارا. ادھر سے ابو سفیان کی فوج جو پلٹ پڑی, اور اسی بیچ مسلمان 10 مسلمان خیمے میں ہیں تو 5 وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, کچھ مال غنیمت اکٹھا, کوئی لڑنے کی تیاری نہیں تھی. اسلحہ سنبھالنے ہی کا موقع نہ لگا. وہ چاروں طرف سے اب جنگ شروع ہو گئی بلا کسی ترتیب کے. بہت سارے حالات خراب ہوئے, لیکن جو بتانا ہے وہ یہ کہ اس موقع پر کفار مکہ کی کوشش تھی کہ نبی کو قتل کر دیا جائے. 12 نوجوان صحابی اللہ کے رسول کے پاس موقع پر پہنچ گئے. 12 اللہ کے رسول 13 اور 12 صحابی. اور کافروں ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ محمد کو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں. اور یہ جو تھے اللہ رسول خود تلوار چلا رہے تھے, مقابلہ کر رہے تھے, اور یہ جو 12 تھے انہوں نے بھی جان کی پرواہ نہ کی مقابلہ کر رہے تھے. اللہ رسول نے فرمایا من لہذا القوم, لوگوں کون ہے جو جان کی پرواہ نہ کرنے تو اندر گھس جائیں ان کے. یعنی آدمی کود پڑے گا تو دو چار کو مارے گا, اور آپ جانتے ہیں جنگ کے میدان میں جب وہ مارنے لگے گا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی. تو اب سب اللہ کے رسول کی طرف آ رہے ہیں, سب کا رخ ایک طرف ہے, اور کوئی ان کے اندر گھس جائے گا تو آدھے لوگوں کی سمجھ گئے نا جنگی فن تیاری تھی. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا انا یا رسول اللہ اقم اللہ انت کما انت, بس تم جیسے جہاں کھڑے ہو لو وہیں رہو. اللہ اکبر. پہلا انسان کود پڑا, 2 شار کو ختم کیا, وہ بھی شہید ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا من لہذا القوم, کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے اپنے ساتھی کی طرح. حضرت طلحہ کہتے میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ, لیکن اللہ رسول فرمایا لا انت کما انت, تم اپنی جگہ پر ہو. روک دیے. وہ دوسرا گیا, وہ بھی قتال کرتے کرتے شہید. پھر آپ نے فرمایا من لہذا القوم,
یعنی ہمت تھی صحابہ کرام کی. اور واقعی اس سے بڑی کام کیوں؟ جب ایک آدمی اندر گھس گیا مارنے کے لیے تو 10-20 کی توجہ دور ہو گئی نا. جو سب اللہ کے رسول کے طرف حملہ کر رہے تھے ان کی قوت توجہ بڑھ جاتی. تیسرا گیا، چوتھا گیا، سب چلے گئے. جب آخر میں کوئی نہ رہا تو اللہ سے فرمایا طلحہ آپ ہی تم شروع کرو. طلحہ بن عبید اللہ شروع کیے، مقابلہ شروع کیا اور باقاعدہ لڑتے رہے اور ہاتھوں پر اللہ رسول کو بچانے کے لیے تو ان کے ہاتھ جو تھے مل کے وہ شل ہو گئے تھے، کسی کام کے تھے ہی نہیں، ختم ہو گئے تھے ہاتھ، بہت زخم پہنچا. لیکن بہرحال وہ جو دشمن تھے وہ ناکام لوٹ گئے. اللہ کے رسول پر دور سے تو حملہ کر سکے لیکن اللہ کے رسول کے قریب قتل کرنے کے لیے کوئی پہنچ نہ پایا. طلحہ بن عبید اللہ، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے یہ میدان میں گئے لڑنے لگے تو اللہ سبحانہ لوگوں اس سے پہلے 12 آدمیوں نے جو مقابلہ کیا تھا اللہ کے فضل طلحہ نے اکیلے ان سے زیادہ مقابلہ کیا. جب اللہ کے رسول کا پیچھا چھوڑ دیا کافروں نے اور سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول میری جان بچی تو نبی علیہ السلام طلحہ کو لے کر کے، زبیر بن العوام تھے، ان دونوں کو لے کر کے آپ نے سوچا کہ تھی یہ چٹان جو ہے اس پر ہم چڑھ جائیں تو اس سے کئی فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ کسی نے افواہ اڑا دی تھی کہ ہم نے محمد کو قتل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنی صدمے کی خبر تھی کہ اس کو سننے کے بعد جو لڑ رہے تھے وہ بھی تلوار پھینک دیے. کس کے لیے لڑنا جب رسول کی جان نہیں بچا سکے ہم. یہ کچھ لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی، کچھ لوگ اس طرح پریشان ہوئے. تو اللہ رسول کا ایک مقصد یہ اہل بیان کرتے ہیں، اللہ رسول نے سوچا کہ ہم اوپر بیٹھ جائیں گے تو یہاں سے اعلان کیا جائے گا تو جتنے مسلمان وادی میں لڑے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے فکر یقین ہو جائے نہیں اللہ کے رسول موجود ہیں تو مزید لڑنے کا مقابلے کا ان کا حوصلہ بڑھ جائے. ایک تو یہ. نمبر 2 آپ کی اپنی جان بھی محفوظ رہے گی. نمبر 3 وہاں سے کوئی بات اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، بہت سارے فوائد تھے. تو اللہ کے رسول چڑھنے لگے اس چٹان پر تو چڑھنا چاہتے سڑ جاتے. اس کی 2 وجہ بیان کیا. ایک تو یہ کہ آپ ذرا پہنے تھے. نمبر 2 کہتے ہیں آپ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ زخم کی وجہ سے بھی چڑھنا آپ کے لیے بہت ہی دشوار ہو رہا تھا. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ طلحہ ایسا کرو تم ذرا یہاں بیٹھو، میں تم سیڑھی کا کام دو، تم بیٹھو اور ہم تمہارے پیٹھ پر اپنا قدم رکھ کر کے پھر ہم چڑھ جائیں گے. زبیر بن العوام کہتے ہیں کہ فوراً اتنے زخمی تھے ہمارے بھائی طلحہ، لیکن اللہ کے رسول جیسے کہا تو آ کر کے جھک گئے، بیٹھ گئے. اللہ سے ان کے اوپر چڑھے اور چڑھ کر کے پھر ٹیلے پر آپ کا چڑھنا آسان ہو گیا. اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اوجب طلحہ، تو طلحہ نے آج اپنے اس نیک عمل کے ذریعے جنت اپنے اوپر واجب کر لی. اسی لیے لوگ رشک کرتے تھے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ کر کے. لوگ کبھی کہتے دیکھو اگر جنتی انسان تم کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو یہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو. اب بعض روایتوں میں تو اللہ رسول نے یہاں تک بیان کر دیا کہ لوگوں جنت میں ہمارے 2 پڑوسی ہوں گے. اللہ اکبر. جنت میں ہمارے 2 پڑوسی ہو گئے.
ایک پڑوسی تو یہ طلحہ ہوگا اور دوسرا پڑوسی دوسری جانب کا یہ زبیر ابن العوام، یہ دونوں ہمارے پڑوسی ہوں گے۔ طلحہ بن عبید اللہ کے اس کارنامے کو دیکھ کر کے ساری زندگی صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ یہ کہتے بھائی جنگ احد کیا ہے، جنگ احد تو سب کس کے نصیب میں تھی؟ سارا اجر و ثواب، فتح کا، کامیابی کا سارا صحرا کس کے سر ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ اور اسی لیے آخر تک الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، اتنی بشارتیں سننے کے باوجود بھی قرآن پاک کی آیت الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، اتنی بشارتوں کے باوجود حساب کتاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ آج یہ ایمان کا تقاضا ہے، اتنی بشارتوں کے باوجود ڈرتے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے بسند صحیح نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ یمن سے 7 لاکھ درہم ان کے پاس آئے۔ کتنے؟ کیا خیال ہے کتنی بڑی دولت تھی؟ 7 لاکھ درہم ان کے پاس آئے۔ ان کی بیوی تھی ام کلثوم بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ ماں کے پیٹ میں تھی۔ صدیق اکبر کی بیٹی ام کلثوم ہے، یہ ماں کے پیٹ میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بہت خوش ہوتی تھی، کہتی تھی کہ مرض الموت میں اپنے والد کے پاس بیٹھی تھی تو میری سوتیلی ماں حالت حمل سے تھی، تو ایک دن والد صاحب نے کہا بیٹے عائشہ مجھے اندازہ لگتا ہے کہ تمہاری بہن پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا پیدا ہوگی؟ ہاں مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ تم کو ایک بہن اور اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو کہتی ہیں کہ واقعی انتظار میں تھی، اللہ تعالیٰ نے بہن ہی پیدا، سوتیلی ماں سے بہن ہی پیدا ہوئی، ام کلثوم۔ طلحہ بن عبید اللہ نے ان سے شادی کی تھی۔ کس کی زوجیت میں تھی؟ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجیت میں۔ کہتے ہیں کہ جب 7 لاکھ درہم، اتنی بڑی رقم جب طلحہ کے پاس آئی تو بہت خوشی ہوئی لوگوں کو، پورے خاندان، لیکن رات بھر طلحہ جو ہے کروٹ بدلتے رہے، رات بھر ان کو نیند نہیں آئی۔ آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے، یہ حساب کتاب کا ڈر، فکر۔ کہتے ہیں کہ رات بھر بے قرار بے چین تھی، مجھ سے نہیں رہا گیا، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو کیوں اتنی بے قراری بے چینی ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں اتنا درہم ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ ہم کیسے کریں گے، کہاں سے حساب کتاب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ اکبر، اتنے کا حساب ہم کہاں خرچ کریں، حساب کیسے، کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حدیث میں جو ہے کہ ایمان اور تقوی کے بعد ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ دیندار بیوی۔ اور دیندار بیوی کی علامت کیا ہے؟ ہمیشہ دین کے معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے، ہمیشہ دین کے معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کو اپنے اچھے مشورے رائے سے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو آپ پریشان کیوں ہیں، کتنا رشتہ دار آپ کے ہیں، کتنے آپ کے دوست احباب ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صبح آپ ایک برتن لیں، تھیلے لیں، برتن لیں، اور سارے دوستوں کے ہاں بھر بھر کے صبح تقسیم کر دیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں، حساب کتاب تو بچ جائیں گے۔ اللہ، کیا خیال ہے آج کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں
یہ لوگ اسی لیے زندگی بھر نیک کام کرتے رہے. کیوں؟ اتنی بشارتوں کے باوجود بھی قلوبہم وجلہ، ان کی دل خوف زدہ رہتے تو ہے تو، لیکن کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے یا کبھی جو اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائے، یہی سوچ کے زیادہ عمل کرتے تھے. اور آج آدمی اطمینان کر کے بیٹھ جاتا ہے. رات کو اس قدر بے قرار بے چین تھے، جب نیک بیوی ام کلثوم نے کہا، مشورہ دیا، تو اس مارے خوشی کے جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے. انک لانت مؤفقۃ ابنۃ مؤفق. اللہ اکبر. ایسی تعریف کر دی ان کی اپنی بیوی ام کلثوم کی، کہتے ہیں یقیناً تو سب سے زیادہ موفق ہے. کیا؟ جنت کے اعمال، جنت کے راستے بتانے میں، نیک کام کے اندر، نیک مشورے میں. انت موفقۃ. اللہ نے تجھے ایسے بنایا ہے کہ جو ہمیشہ توفیق دیتا ہے. اللہ تجھ سے اتنا خوش کہ ہمیشہ اچھی چیز کی تمہیں توفیق دیتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ابنۃ موفق. پھر کوئی تعجب کی بات نہیں، موفق کی بیٹی بھی تو ہے، یعنی موفق تو مراد بیٹی کس کی تو ہے؟ اللہ اکبر. ہاں، کہتے ہیں کہ شوہر ہمارے طلحہ اتنے خوش ہو گئے سکون سے، جو باقی رات تجھے نیند آئی سوئے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے کہا سب تقسیم کریں. اس سے اندازہ لگتا ہے ایک عورت، واقعی ایک عورت اگر سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کی خوشی اور اس کا سکون یہی ہے کہ یہ مال کسی کو دے دیا جائے، تو ایک عورت کو اپنے شوہر کے سکون اور راحت اور شوہر کی کیا کہتے ہیں اطمینان اور سکون راحت دنیا کی ساری دولت کے بعد ہوتی ہے. کتنے خوش ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ واللہ انک لانت موفقۃ ابنۃ موفق. تیرا باپ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے رکھی تھی، اور باپ کی برکت سے اللہ نے تجھے بھی نیکی ہی کی توفیق دے. انت موفقۃ ابنۃ موفق. 7 تقسیم کر دیا. کہتے ہیں کہ دوستوں کو پہنچایا، حضرت علی کے پاس بھیجا، سب کو دے دیا. آخر میں نے کہا کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھا. کہتے ہیں ایک تھیلا، کہا ایک تھیلا رکھا ہے. کہتے ہیں کھول کر کے دیکھا تو 1000 درہم اپنے لیے بچایا تھا. کتنے لاکھ تھے؟ 7 لاکھ میں 1000، 6,99,000 صدقہ کر دیا. یہ ان لوگوں کے دل میں کیوں تھا؟ وہی آیت یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا نہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کرتے تھے سوچتے تھے کم ہی ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ نیک لوگوں کی علامت ہے. تو اللہ نے فرمایا اوجب طلحہ. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ سن لی اتنی بڑی بشارت ان کو سنائی کہ آج تو نے جو قربانی دیا جنگ احد کے اندر، اللہ نے اس کے برکت سے تیرے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اسلاف کے جو واقعات، اپنے اسلاف کے جو قصص ہیں، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے. کیا ہے بس ایک ہی حدیث رہ گئی ہے. چلو انشاءاللہ. قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. سائب بن یزید یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، اور کہتے ہیں آخر من مات بالمدینہ تھے، مدینے کے اندر وفات پانے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی کون ہے؟ سائب بن یزید. کہتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد دھران قد ظاہر بینہما، کہ نبی علیہ السلام کتنے دو درعیں پڑھے ہوئے تھے اور دونوں کے بیچ میں آپ تھے، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اب آپ کی مغفرہ کے معلوم ہے، ایک خود جو سر پر تلوار کا ہو گیا، در ہو گئی، اور انشاءاللہ آئندہ یہ جو ہیلمٹ کریں اور اس کو کہتے ہیں خود پہننا، سمجھ گئے نا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔